الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک پڑھ رہے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں میرے انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے علی اختلاف الاقوال۔ تو اس دن کے اندر کائنات کی سب سے بڑی رحمت، کائنات کا سب سے بڑا نور اور کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو یہ دن اور اس دن کا تذکرہ یا نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عین عبادت سمجھا جاتا ہے، عین عبادت ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ دنیا کے اندر جب ہوئی تو 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح تہجد کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ آمد بھی بہت الگ انداز سے ہوئی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کی دایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور ایک دوسری خاتون ہے جن کا نام ہے شفا، یہ دونوں آپ کی دایا تھی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو نازل فرمایا، مبعوث فرمایا اور آپ کی دایا بنایا ہے۔
بہرحال فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا. فرمایا کہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اس وقت کے اندر چاند ستارے وہ یوں جھک کر قریب آ گئے. فرمایا ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح ابھی یہ ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گے اتنے قریب نظر آنے لگے. تو بہرحال وہ چونکہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ تھی، آپ کا دنیا میں تشریف لانا تھا، تو ہر چیز آپ کا دیدار کرنا چاہتی تھی. فرمایا کہ اس ولادت کے دوران کے اندر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فرمایا کہ جب میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا تو میرا کمرہ نور سے منور ہو گیا. اور فرمایا کہ ایک روشنی اٹھی اور اس روشنی کے اندر میں نے روم کے، شام کے اور یمن کے محلات دیکھے میں نے اس کے اندر. فرمایا کہ پوری دنیا مجھ پر روشن ہو گئی. اور یہاں تک لکھا ہے فرمایا کہ جتنے بھی اس وقت کے اندر ولادتیں ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے دیکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دکھائی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ان پر روشن فرما دی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سال کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں نا، سارے لڑکے پیدا ہوئے ہیں، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی پوری دنیا میں. بہرحال نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی. فرمایا ایسے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر ایسے ڈالا گیا جیسے لٹاتے ہیں نا بچے کو. فرمایا لٹایا تو بچے نے یوں کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے. ایک دن کا بچہ ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی رکھا گیا ہے، سجدے میں چلے گئے. ہاں جی. فرمایا کہ اس کے بعد ایک عرب کا رواج تھا کہ عرب کیا کرتے تھے کہ وہ جب کوئی بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا تو اس کے اوپر ایک ہنڈیا ہوتی تھی، وہ رکھ لیتے تھے تاکہ بچے کو نظر نہ لگ جائے. فرمایا کہ بی بی آمنہ نے بھی وہی ایک ہنڈیا، سوراخ ہوتے تھے اس کے اندر تاکہ ہوا اندر کراس ہوتی رہے، وہ ہنڈیا اوپر رکھ لی. فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وہ ہنڈیا رکھی گئی نا، جیسے رکھ کے واپس مڑی نا تو فرمایا کہ ایک آواز آئی اور دیکھا ہنڈیا دو ٹکڑے ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر کا پہلا دن یہ بتا رہا ہے کہ میں بدعات کو، شرک کو، توہمات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ ان چیزوں کو رواج دینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ دیکھا بڑا عجیب لگا. اور آپ یہ ذرا غور کریں کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو ولادت کیسے ہوتی ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. والدہ کا نام کیا ہے؟ اور دایا کا نام کیا ہے؟ مراد جبریل صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر لکھا. فرمایا یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ یہ عبداللہ والد ہے، آمنہ والدہ ہے اور حلیمہ ان کی دایا ہے. فرمایا کہ بھائی یہاں پر یہ ابدیت کی پشت سے نکلے ہیں، امن کی گود میں آئے ہیں اور حلم کی چھاتیوں سے انہوں نے دودھ پیا ہے. خود اندازہ لگائیں کہ جس بچے کا، جس کی ابدیت، جس کی پشت میں ابدیت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور جو والدہ ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، ان کا نام ہی آمنہ ہے، اور جن چھاتیوں سے دودھ پیا ہے نا وہ حلم والی حلیمہ ہے. فرمایا کہ اب جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ چھت پھٹتا ہے اور چھت کے اندر سے ایک بادل اندر داخل ہوتا ہے. اور فرمایا کہ آگے نبی علیہ السلام کو وہ بادل گھیر لیتا ہے. پریشان ہو گئی کہ بچہ غائب ہو گیا، بادل نے گھیر لیا. فرمایا اس بادل کے اندر سے آواز آئی، فرمایا کہ طوفوا بہ مشارق الارض و مغارب الارض. فرمایا کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب کا طواف کراؤ، اس کو چکر لگواؤ مشرق اور مغرب کا. لِيَعْرِفُوا بِإِسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ. فرمایا تاکہ دنیا ان کے نام کو پہچان لے، ان کی صفات کو پہچان لے، ان کے اخلاق کو پہچان لے، ان کی شکل و صورت کو پہچان لے. فرمایا پھر اس کے بعد آواز آتی ہے وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اس کو آدم کا اخلاق دے دو. وَمَعْرِفَةَ الشِّيس، اور اس کو شیس کی معرفت دے دو. وَشُجَاعَةَ نوح، اور اس کو نوح کی شجاعت دے دو. وَخُلَّةَ ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کی دوستی دے دو.
واستسلام اسماعیل، اس کو اسماعیل کی قربانی دے دو، ورضا اسحاق، اور اسحاق کی رضا دے دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دے دو اس کو، وجمال یوسف، یوسف کا جمال دے دو اس کو، وشدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت دے دو، اور تمہیں وہ جہاد یوشع، اور یوشع کا جہاد دے دو، وحب دانیال، اور دانیال کی محبت دے دو، ووقار الیاس، اور الیاس کا اس کو وقار عظمت دے دو، وقلب ایوب، اور ایوب کا دل دے دو اس کو۔ یہ پہلا دن ہے، پہلا وقت ہے، اس وقت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء کی صفات عطا فرما دی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہتے نا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ساری کائنات کو جو جو خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ میں کہتا ہوں سارے انبیاء ایک گلدستہ ہیں، الگ الگ پھول ہیں، الگ الگ پھولوں کو جمع کریں ایک گلدستہ بن جائے گا، اس گلدستے کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ ساری کائنات کی خوبیاں، سارے کائنات کے اچھے اخلاق، سارے کائنات کا حسن نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ اور پھر دیکھیں یہ تو سب کچھ اتنا یہاں پر مل گیا نا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، اور اس کے بعد 63 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر جو درجات بلند ہوئے، جو مقامات ملے، اور آج تک جو درجات بلند ہو رہے ہیں اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے، اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، ایک حدیث ہے، آپ کا انتخاب کیسے ہوا؟ پوری کائنات کی انسانیت ہے نا، پورے کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو چن کر نکالا ہے۔ جس طرح کوئی بہت خصوصیت کے ساتھ کسی چیز کو نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے چن کے نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی تخیر القبائل، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل کو نا چھانٹا، جتنے بھی قبیلے تھے ان کو چھانٹا، اور فرمایا ان کو چھانٹنے اور چھاننے کے بعد فرمایا کہ تخیر العرب، عرب کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اور فرمایا پھر ایسے نہیں کہ عرب میں سے کدھر بھی پیدا فرما دیا، فرمایا تخیر العرب، پھر عرب کے اندر چھانٹی ہوئی، عرب کو جانچا گیا، اس کی جانچ پڑتال ہوئی، فرمایا پھر اس کے بعد فاختار المضر، مضر قبیلے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، فرمایا پھر ایسے بھی نہیں ہوا ادھر سے ہی پیدا فرما دے، فرمایا پھر تخیر المضر، پھر مضر قبیلے کی چھانٹی ہوئی، فرمایا کہ فاختار قریش، پھر قریش کو اللہ نے انتخاب کیا، اور فرمایا تخیر القریش، پھر قریش کی چھانٹی ہوئی، تو فرمایا فاختار بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم کو اختیار فرمایا، اس کا انتخاب فرمایا، فرمایا پھر تخیر بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم کو اللہ نے چھانٹا، فاختارنی، فرمایا پھر میرا انتخاب فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے نا، آج جس نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے، آپ ان باتوں سے اندازہ نکالیں۔ اور یہ یہاں پر نہیں ہے، یہ چھانٹی یہاں پر ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے نبی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی نا، علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 2000 سال پہلے، بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ پہلے اللہ نے تلاوت فرمائی ہے۔ کیا فرمایا سورہ یاسین میں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے پیغمبر آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ انتخاب تو زمانے پہلے سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، کائنات کی سب سے بڑی رحمت، اللہ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں جو شروع سے لے کے آج تک اللہ نے رحمتیں کی، اور قیامت تک اور آخرت تک جو رحمتیں کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ، ان میں سب سے اونچی رحمت نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی زندگی ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہم اتنے نکمے نکلے
کہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے پیار نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی شکل و صورت سے پیار نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کے زندگی سے پیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا ہونا کیا چاہیے، قَوْلَ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے آثار نا انسان کے جسم پر نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبت کا دعویٰ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم سارے کہتے ہیں آج 12 ربیع الاول ہے، سب نے جھنڈیاں لگائی ہیں، چراغاں کیے ہیں، عاشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا عاشق رسول کون ہے اور عاشق رسول کون نہیں ہے؟ ہاں، جب پتہ چلے گا، جب دیکھیں گے، زندگی کو دیکھیں گے کہ عاشق رسول والی زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ نعرہ عاشق رسول کا، لباس گستاخ رسول کا پہنا ہوا ہے، نعرہ عاشق رسول کا ہے، شکل و صورت گستاخ رسول کی بنائی ہوئی ہے۔ کیسے مان جائیں تیری محبت کو یار؟ اپنی زندگی کو غور کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہے نا، اس کا ثبوت دیں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے بیٹھنے اٹھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی زندگی میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی کے اندر۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آج 12 ربیع الاول آیا اور سب نے اس کے اوپر تقریریں کی، آپ کا میلاد منایا، آپ کی سیرت کو بیان کیا، پھر پورا سال بند، چھٹی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ وہ مجنون تھا نا، مجنون مجازی محبت کے اندر پھنس گیا تھا۔ ہاں جی، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ رستے پہ چل رہا تھا تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ بات کو غور کریں ذرا، کیا کر رہا ہے؟ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مجنون کتے کے پاؤں بلا کون چومتا ہے؟ نجس العین ہے، تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ای سکے در کوئے لیلا گاہے گاہے رکھتا ہوں، یہ کتا کبھی کبھی نا لیلا کی گلیوں میں جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ اور ایک عربی شاعر نے کہا، کہنے لگا کہ امر علی دیار دیار لیلا، کہتا ہے میں جاتا ہوں نا جب تو لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں نا، وَأُقَبَّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ، اس دیوار کو بھی چومتا ہوں، اس دیوار کو بھی چومتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ دیواروں سے محبت ہے، دیواروں کے اندر رہنے والوں سے محبت ہے۔ یار مجنون کے جسم پر اتنا کچھ نظر آ رہا ہے، ایک مجازی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت کا نعرہ ہے اور ہمارے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی نبی کی زندگی میں کامیابی نہیں سمجھ رہے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ ہم اللہ کی نبی کو کامل نہیں سمجھ رہے، اللہ کی نبی کی زندگی کو کامل نہیں سمجھ رہے، اس کے اندر کامیابی نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں بدل رہے ہم؟ ہمیں کیوں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بغیر والی زندگی گزاریں گے تو ہم معاشرے کے اندر قابل عزت ہوں گے؟ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ اگر آپ نے عزت پانی ہے، مسلمان نے آج عزت پانی ہے، تو اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، کبھی بھی اس کے بغیر عزت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے اس کی تابعداری کی جائے، اور انبیاء کی تابعداری کریں گے تو وہ ہمیں جنت کا راستہ دکھائیں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا کہ آپ بے شک ان کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ سیدھا راستہ دکھانے والے اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ کائنات کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہوا جو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین کے اوپر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے اس بات کا احسان جتایا ہے، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب اللہ نے اپنا احسان فرما دیا، اس کے بعد نا ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بعضوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے سمجھا ہے تو زیادہ تر نے عمل نہیں کیا۔
وہ قاری طیب صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، میں بڑی پیاری بات ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ میں حیران ہوا کہ آپ کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 2 مرتبہ۔ اور جب میں نے پڑھا تو واقعی 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ واقعی کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک ولادت مبارکہ تو ہوئی ہے 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو آنا اختلاف الاقوال، علماء نے لکھا ہے، وہ تو ربیع الاول میں ہوئی ہے ولادت۔ فرمایا کہ یہ ولادت جسمانی ہوئی ہے اور اس دن کے 40 سال کے بعد ولادت روحانی ہوئی ہے۔ پہلے کائنات کے اندر محمد بن عبداللہ ظاہر ہوئے ہیں اور 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ ظاہر ہوئے ہیں۔ پہلے نبی علیہ السلام کا حسن دیکھا گیا 40 سال میں، اور 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا گیا ہے۔ اب فرمایا کہ یہاں پر فرمایا کہ لوگ زیادہ تر نا پہلے 40 سال والی زندگی کو بیان کرتے ہیں، آگے والی کو بیان نہیں کرتے۔ پہلی 40 سال زندگی میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک ایسے تھی، آپ کا قد مبارک ایسے تھا، آپ چلتے ایسے تھے، ہاں جی، آپ بات چیت ایسے کرتے تھے، آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے دانت مبارک ایسے تھے، آپ کی چھاتی ایسے تھی، آپ کے ہاتھ ایسے تھے، یہی بیان کرتے ہیں نا آپ کا حسن۔ وہ 40 سال کی بعد والی زندگی میں عمل، آپ کا جہاد ایسے تھا، آپ کی نماز ایسے تھی، آپ کا حج ایسے تھا، آپ نے بتاؤ ایسے کیا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی عملی چیزیں ہیں وہ پھر کدھر ملیں گی؟ فرمایا کہ لوگوں کی ترجیح پہلی والی کو ہے، وہی بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر حلوے ہیں، مٹھائیاں ہیں، کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں، خوشی منانی ہے، بس یہی بات ہے نا۔ اور آگے والی زندگی میں کیا ہے؟ گردن کٹوانی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، پھر نیندیں قربان کرنی ہے، پھر اپنی اناء کو قربان کرنا ہے، پھر رب تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے اس نے۔ تو پہلے والی زندگی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بیانات کے اندر بھی بنسبت آگے والی زندگی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے والی زندگی کا بیان بھی عین عبادت ہے، بعد والی زندگی کا بھی بیان عین عبادت ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ پہلے والی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ پہلے 40 سال والی زندگی، اس میں آپ نبی علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنا سکتے۔ کس چیز میں؟ اور جس طرح آپ کی شکل و صورت ہے، کوئی بندہ ہے دنیا کے اس طرح بنا سکتا ہے؟ ہاں، آپ کے ہاتھوں جیسے ہاتھ کسی کے ہیں، آپ کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی کی ہیں، آپ کی زبان جیسی زبان کسی کی ہے، آپ کی مبارک ہستی جیسی کسی کی ہستی، اس طرح تو بنا ہی نہیں سکتے نا، وہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اور آگے والی زندگی آپ یہ کہہ سکتے، نماز ایسی تھی، حج جیسے تھا، عبادات ایسے تھی، ریاضات ایسے تھی، مجاہدات ایسے تھے، وہاں پر قابل عمل ہے، نمونہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال میں نے آپ کو عرض کی کہ زندگی پہلے والی بھی اور بعد والی بھی، دونوں کا بیان اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن عمل کدھر ملے گا ہمیں؟ 40 سال کے بعد والی زندگی کے اندر۔ پہلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس طرح میں نے آپ کو عرض کی، تو آپ کا کیا ظاہر ہوا؟ حسن ظاہر ہوا۔ نبی علیہ السلام جیسا حسین کائنات میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کو اللہ نے جتنا حسین بنایا ہے کائنات میں، اور کوئی بھی ایسا حسین، کوئی حسین ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ سارا حسن نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کائنات پر کھولا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ سب سے زیادہ حسین پوری کائنات کا حسن نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیا گیا۔ صحابہ نا جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ آپ کا حسن بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ 14ویں کی رات ہے، چاندنی ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ داڑھیوں والا جوڑا پہنے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ آج مجھے موقع ملا، دیکھوں بڑا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا چاند زیادہ خوبصورت ہے، آسمانوں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا میں ایک نظر اس چاند پر کرتا تھا، ایک نظر اپنے چاند پر کرتا تھا۔ فرمایا کہ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا
کہ نبی علیہ السلام احسن عندی من القمر، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہاں جی، دوسرے صحابی فرماتے ہیں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام خوش ہوتے نا، آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا، فرمایا یہاں تک کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ روایات کے راوی، سب سے زیادہ روایات کے راوی۔ میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر نبی علیہ السلام کو بہت کم بھی دیکھا ہو نا، اتنی بار تو ضرور دیکھا ہوگا جتنی بار روایات سنی ہیں۔ یہ بات ہے نا، 5,500 سے زائد روایات آپ سے مروی ہیں، 5,500 سے زائد مرتبہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نظر پڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرمایا گویا کہ آسمانوں کا سورج اتر کر آپ کے چہرے کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اور صحابہ کوئی مبالغہ نہیں کرتے تھے، جس طرح ہم لوگ مبالغے کرتے ہیں نا، مطلب ایک چیز کو بڑھا کر۔ صحابہ سیدھے لوگ تھے، اللہ نے ان کی عدالت کی گواہی دی ہے، وہ بات سچ سچ کیا کرتے تھے۔ تو کائنات میں نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین کوئی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، کائنات میں اور کوئی ایسا حسین پیدا ہی۔ ایک مرتبہ نا نبی علیہ السلام کفار نے بڑا تنگ کیا، آپ کو کفار نے بڑا تنگ کیا، لوگوں نے بری بری شاعری کی، آپ کی برائیاں بیان کی، ہاں جی، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھئی اس کی تو بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، آگے نسل ہی نہیں چلے گی، نعوذ باللہ۔ ہاں، وہ ایک عرب کے اندر لفظ استعمال ہوتا تھا کہ یہ بندہ جس کی اولاد نہ بنے یہ دم کٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے بہت زیادہ اور بہت زیادہ برائیاں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نہ بہت غمگین ہوئے، 24 گھنٹے ان لوگوں کی بھلائی چاہنا اور ادھر سے ان کی طرف سے برائی کا آنا، بہت غمگین تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان لوگوں نے میری برائیاں کی ہیں، تو ذرا ممبر پہ بیٹھ نہ میری اچھائیاں بھی بیان کر۔ یہ لوگ میری کیا کرتے ہیں؟ برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یار عجیب منظر ہوگا، یقین مانیں آپ، جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں نا تو میری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب دیکھیں صحابہ کرام نیچے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی تشریف فرما ہے، اور ممبر پر کس کو بٹھا دیا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بٹھانے والے خود رسول اللہ ہیں، سننے والے وہ صحابہ ہیں کہ دامن نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو آپ نے نا ممبر پر بیٹھ کے نا نبی علیہ السلام کی مبارک صورت کو دیکھا نا تو پہلے ایک مصرع اٹھایا، فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین انسان کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہنے لگے فرمایا کہ میرا دیکھنا تو بات کی بات ہے، کسی عورت نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کی مبارک چہرہ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ جیسے جیسے آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ایسے ایسے بنا دیا۔ جیسے آپ چاہتے تھے نا میرا چہرہ ایسے ہو، میری آنکھیں ایسی ہوں، میری دانت ایسے ہوں، میری زلفیں ایسی ہوں، میرے ہاتھ ایسے ہوں، میری باڈی ایسی ہو، فرمایا ایسے لگتا ہے کہ آپ بتاتے گئے اور رب تعالیٰ بناتا گیا۔ ایسا حسین اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک پنجابی شاعر نا اس کا ترجمہ کرنے لگا، بڑا پیارا، کہنے لگے کہ کسی ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا، کسی ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا، صحبن نفاست تے کھلا دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ،
मुसव्विर ने बस इंतहा कर ही सकती, बड़ी रीच दे नाल तस्वीर कट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बड़ा के कलम तोड़ दिता। जितना हुस्न है कायनात का सारा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी में जमा किया अल्लाह ताला ने। वो कहा ना शायर ने, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंच खूबा हमादार तू तन्हादारी। हाँ, जितना भी अंबिया का हुस्न है एक जात के अंदर अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया। मैंने पहले भी आपको जुमला कहा कि सारे अंबिया फूल है अल्लाह ताला की तरफ से, हर एक की खुशबू अलग, रंग अलग, हाँ, हर एक अलग अलग अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ फूल है, लेकिन सारे फूलों को इकट्ठा जमा करके गुलदस्ता बना देना, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। तो बहरहाल बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम जैसा हसीन अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर कोई पैदा ही नहीं किया। और इस पर एक कुरान की दलील बात करके इंशाअल्लाह फिर आगे बात होगी। अभी चूंकि वक्त खत्म होने वाला है, एक छोटी सी कुरान की दलील पेश करके मैं बात खत्म करता हूँ। आप लोग सोचेंगे यार जिनको किसी से मोहब्बत होती है वो तो उसका हुस्न बयान ही करते हैं ना, यही बात होती है ना। वो बात समझ आ रही है कि नहीं? जिससे किसी से प्यार होता है उसका हुस्न तो बयान ही किया जाता है। तो मौलवी साहब आपके नबी हैं, हाँ, आप उनसे प्यार है तो हुस्न तो बयान करेंगे ना। अल्लाह की किताब, सच्चा कुरान, जिससे बड़ी सच्ची बात किसी की भी, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की बात से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक वाक़या नकल फरमाया है, सूरह यूसुफ और वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी कायनात को जितना हुस्न मिला है ना, उसका आधा हुस्न हज़रत यूसुफ को मिला है। उसका आधा हुस्न किसको मिला है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हसीन तरीन अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। और जितना हज़रत यूसुफ को मिला और पूरी कायनात को मिला ना, वो सारे का सारा मजमूआ नबी अलैहिस्सलाम को मिला है। वो सारा हुस्न किसको मिला है? नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को। बहरहाल वाक़या मशहूर है, आप हज़रात ने सुन रखा है, हाँ जी, हमारे दर्सों में बयान हो चुका है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन के हालात आपको पता है, चले जाते हैं बाजार में, बिक जाते हैं, फिर बादशाह के वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर अजीज़ मिस्र के यहाँ जवान हो गए और हसीन और जमील इतने हैं कि अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया कि आधी दुनिया का हुस्न दिया गया है, उनके हुस्न के कमालात अपने ही हैं। बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ कि वहां पर अजीज मिस्र की बीवी उनके ऊपर फरेफ्त हो गई। अच्छा, जब ये मामला हुआ, वो सारा वाक़या में दरमियान में उसको आप हज़रात ने सुन रखा है। बहरहाल मुख्तसर क्या हुआ कि औरतें ना, मोहल्ले की औरतें जो थी वो बातें करने लगी, बादशाह की बीवी है, गुलाम के पीछे लगी हुई है, फला 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 फला। क़ाल निस्बतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा। कुरान ने नकल किया है, हाँ जी, ऐसे पीछे पड़ी हुई है। और अंदर अंदर से ना उलमा ने लिखा है कि वो सारी चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो चूंकि उनके करीब रहते थे, उस घर में रहते थे, उसको मौका था और उनको मौका नहीं था। अंदर अंदर से बात उनमें भी थी। बहरहाल उनने क्या किया कि एक दावत की, और दावत के अंदर क्या हुआ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि चाय पार्टी, हाँ, कोई फ्रूट श्रूट रख लिए, इस तरह की दावत थी। तकिए लगाए, कुरान ने उसको बयान किया है, हाँ जी। और सबके सामने फ्रूट रखे, उनके हाथ में छुरियां दी। जब वो छुरियों से फ्रूट काटने लगी ना, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि आप आए, किसी काम के लिए बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे आए ना, ये फ्रूट काट रही थी, फ्रूट काटते हुए ना इनको खबर ना हुई, जब देखा ऐसा हसीन और जमील ना, तो अपने हाथ काट डाले, अपने हाथों को काट दिया, हाँ जी। अब अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, बातें तो मेरे ऊपर करती थी, अपने हाथों को देखो क्या लोग रुहान कर दिया है। बात समझ आई? इनका मुंह बंद कराना था ना, मुंह बंद हो गया। ये वाक़या कुरान ने बयान किया है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाया कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, अपनी उंगलियां काट दी। फरमाया अगर मेरे हबीब का हुस्न देखती तो उंगलियां ना काटती, अपने कलेजे पर छुरी फेर देती। ये कुरान से साबित है नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बहरहाल मैंने आपको अर्ज की कि नबी अलैहिस्सलाम जैसा हसीन और जमील कायनात के अंदर और कोई पैदा ही नहीं हुआ। और आपकी विलादत कब हुई है? 12 रबीउल अव्वल को। और आपकी विलादत का मकसद क्या है कि आपकी जिंदगी को अपनाया जाए। आपके कमालात हैं,
آپ کی زندگی ہے بیان ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ میں پھر بھی بیان کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج تو چونکہ ہمارا وقت ہی بہت کم ہوتا ہے، آپ حضرات بھی تھوڑے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر تک بات ہو رہی ہے، لیکن آج 12 ربیع الاول کا ایک سبق تو ہم ایک بات تو سیکھ لینا۔ ہاں آج ماشاءاللہ گلیوں کے اندر گھروں پہ لائٹیں، ہاں اور بہت کچھ کیا ہوا ہے، خوشی کی علامت ہے، خوشیاں کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی، خوشیاں منا رہے ہیں، ہر اپنے اپنے حساب سے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ہونی چاہیے نا، اگر ہمیں محبت ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، ہاں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیں اگر تمہیں محبت ہے اللہ کی ذات سے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا۔ اب ہم لوگ چونکہ باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن جب عملی وقت آتا ہے ہم عمل، مثال کے طور پہ آپ کہیں جی سارے مولوی تو نہیں بن سکتے، مولوی بننے کا کسی نے نہیں کہا، مسلمان تو بن سکتے ہیں نا، کیا یہ شیطان ہمیں بہانے سکھاتا ہے، ہم بھی لگے رہتے ہیں دوسروں کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنا دیکھتے ہی نہیں ہیں، مسلمان تو بن سکتے ہیں نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک حکم آپ کو سناتا ہوں، حدیث کی کسی کتاب میں اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اعفوا اللحى واعفوا اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو لٹکاؤ، کیا کرو؟ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اچھا اس کے خلاف بہت ساری دائیں بائیں شائیں باتیں کرتا ہے، حدیث میں اور لفظ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، جتنی بھی احادیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں ان کے اندر داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے۔ بعض ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی داڑھی رکھنا منڈوانے سے بہتر ہے، چھوٹی داڑھی رکھنا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو لٹکاؤ، مونچھوں کو کٹوانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہم 50,000 تعویلیں کریں گے، بھائی کوشش کریں آج 12 ربیع الاول والے دن اپنے ساتھ یہ ارادہ کریں، اپنی جان کے ساتھ کہ یار آج کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو ہاتھ ہے اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ واعفوا اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، ہاں بڑھا دو، معاف کر دو، یہ الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں، معاف کر دو۔ تو آپ حضرات بھی کیا اللہ کے نبی کی اس بات کو مان لے یار، کیا ہوتا ہے داڑھی کے ساتھ مرد حسین لگتا ہے، داڑھی کے ساتھ مرد حسین لگتا ہے، اور یار موت کا کوئی پتہ ہے؟ موت کا کوئی پتہ ہے؟ آپ میں سے کسی کو، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ابھی بیٹھے ہیں اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے، ہاں جی آپ ان کو دنڈا دیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا کے اندر جس بندے کی داڑھی مونڈی ہوئی تھی اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا۔ مجھے تو ہے کہ بات کا بڑا خوف لگا رہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم وہاں پر نہ جائیں اور بخشائی چلو جی اندر ہو جاؤ جنت میں، ایسی بات ہے؟ ہمارے اعمال کو دیکھیں گے تو ایسی بات نہیں نظر آئے گی۔ ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے تمام مسلمانوں کے پاس کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، آپ شفاعت فرمائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کوشش ہم کریں گے لیکن اللہ کی نبی کی شفاعت کی امید ہمیں ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر داڑھی منڈے بندے سے اپنا چہرہ پھیر لیا، آج اگر اسی وقت ہمیں موت آ جاتی ہے، اگر ہم نے توبہ نہ کی، قیامت والے دن اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے حاضری ہوئی اور داڑھی کے بغیر گئے اور وہاں پر اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا، تو کوئی سہارا ہے کوئی سہارا؟ کوئی ہے تو بتا دے، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس بات کی کوشش کریں، ہاں جی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں، اپنی غمی خوشی کو سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔